آندھی اور طوفان کی جو آزغش تھی، اس غول میں بھی وہ جہاز پھنس گیا۔ جہاز پہلے ایک ایئر پاکٹ میں پھنس گیا۔ 10 سے 12 منٹ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم جہاز میں ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی ٹرین میں ہیں۔ پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے کوئی نجی ایئر لائن کے، انہوں نے انہیں بتایا کہ کلمہ پڑھ لیجئے کیونکہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے اس سے نکلنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو محفوظ رکھا کیونکہ بچے بھی تھے اور بھی مسافر تھے۔ کل ایک نجی ایئر لائن سے ہم کراچی کی طرف اسلام آباد سے آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو محفوظ رکھا کیونکہ بچے بھی تھے اور بھی مسافر تھے۔ جہاز پہلے ایک ایئر پاکٹ میں پھنس گیا۔ 10 سے 12 منٹ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم جہاز میں ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی ٹرین میں ہیں۔ اور جب ہم اس سے نکلے ہیں تو جو کل رات کراچی کے ملیر والے ایریا میں آندھی اور طوفان کی جو آزغش تھی، اس غول میں بھی وہ جہاز پھنس گیا، اور لینڈنگ سے کچھ ہی لمحے پہلے اس طرح کے حالات جہاز میں ہو گئے تھے کہ ہماری جو خواتین تھیں ان کی چیخیں نکل گئیں اور اللہ کا ورد شروع ہو گیا جہاز میں۔ اور میرے اے ڈی سی صاحب کے ساتھ جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے کوئی نجی ایئر لائن کے، انہوں نے انہیں بتایا کہ کلمہ پڑھ لیجئے کیونکہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے اس سے نکلنا مشکل ہے۔ لیکن ہم سبھی نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اور پائلٹ کی بروقت کارروائی نے اسے دوبارہ سے ٹیک آف کیا اور 4000 فٹ کی بلندی پہ جا کے دوبارہ لینڈ کیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ سر کل رات جو ہم نے ہمارے دوست نے یہ سوال کیا آپ کے ایئرکرافٹ کے متعلق، جب واپسی میں سوال جو مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ چند بارش کے خطرے اور اس کے علاوہ ایک ہواؤں کے کچھ جھکڑ کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ بالکل نان آپریشنل سچویشن میں چلا گیا۔ تو اس سسٹم کو کیونکہ تاریخی میں آدھے سے زیادہ شہر تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ہوا۔ دوسرا سر میاں صاحب ان کی آمد جو ہے قریب ہے، تو آپ سیاسی بساط پہ کس قسم کا تغیر دیکھ رہے ہیں؟ میں تو میاں صاحب کو پاکستان میں ویلکم کروں گا۔ جب میں ان سے مل کر آیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ کسی ایک سیاسی جماعت سے حل نہیں ہو سکتے۔ ہم سبھی کو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک ٹیبل پر پاکستان کے لیے بیٹھنا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بیٹھنا ہے۔ ہماری جو فورسز کی قربانیاں ہیں جس میں ایئر فورس، نیوی، آرمی، پولیس اور حساس اداروں کی جو شہادتیں ہیں، کیا ہم اسے رائگاں جانے دیں؟ کیا ہم اسی طرح آپس میں لڑتے رہیں اور کیا ہم اسی طرح ایک دوسرے کو ٹھیک کرتے رہیں؟ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ سارے وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو بٹھانا پڑے گا۔ آج خود نہیں بیٹھیں گے تو عوام کو ان کو بٹھانا چاہیے۔ یہ سب ذمہ دار ہیں آج پاکستان کو اس حالات پر پہنچانے کے، مجھ سمیت۔ ہم سب کا احتساب تو ہو ہی، لیکن ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ ہر دور میں احتساب کمیشن بنتے ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ایک دفعہ قومی اتفاق رائے کمیشن بنا لیں جہاں بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان کے نام کو خراب نہیں کرنا اور اس کی عوام کو بیزار نہیں کرنا، مجبور نہیں کرنا۔ جس طرح ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اپنی عوام کے لیے سوچیں اور ان کے لیے وسائل پیدا کریں۔ کب تک پاکستان 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے غیر ملکوں کے سامنے، IMF کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا؟ یہ غیرت مند قوم جس نے پاکستان شہادتوں سے حاصل کیا، آج وہ مقروض کھڑی ہے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں خان صاحب میاں صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ سبھی لوگ بیٹھ کر ان مسئلوں کا حل نکالیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کل رات ایئرپورٹ کی بالکل یہ واقعہ وہاں ہوا۔ جب ہم نے لینڈ کیا تو اس سے 4 منٹ پہلے
مجھے بتایا گیا کہ پورا ایئرپورٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. میری بات نہیں ہو سکی. میں ضرور سول ایویشن کے حکام سے بھی بات کروں گا. اور دیکھیں, ہمیں تنقید کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے, کیونکہ مسائل تنقید کی نظر ہو جاتے ہیں, اور جب تنقید کم ہوتی ہے تو اس کو حل کرنے کے بجائے ہم بھول جاتے ہیں. تو مثبت تنقید کے ساتھ کہ ان کا حل بھی نکلے, اور ہم سب مل جل کر ہی حل نکالیں گے.